جو لوگ بہت آرٹسٹک مائنڈس کے ہوتے ہیں, ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو چلتی ہوئی گاڑی کو رکوا دیتے ہیں, 1 منٹ رکنا, 1 منٹ رکنا. بہت اچھی راستے میں مجھے ایک ٹوئگ پڑی ہوئی ملی ہے. آپ جانتے ہیں کسی ایسے انسان کو؟ مری نہیں, ہاں ملنے والوں کو کراچی میں مل جاتی ہے الحمدللہ. کراچی میں ڈھونڈنے والے بہت ہیں. جو سوکھی ہوئی شاخ ہوتی ہے, اب جا کے آپ بھی ذرا راستے میں دیکھتے ہوئے جائیے گا, صحیح ہے, سوکھی ہوئی شاخ ڈھونڈتے ہوئے جائیے گا. اللہ نے مثال دی ہے اس شاخ کی چاند کے ایک فیز سے. اللہ نے کہا کہ اللہ نے چاند کی مختلف مراحل, فیزز, سٹیجز, مرحلے سیٹ کیے, مقدر کیے, اور اتنے کیے کہ یہاں تک کہ وہ ایک سوکھی ہوئی شاخ کی طرح کا رہ جاتا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ چاند کی مختلف شیپس ہوتی ہیں. سوکھی ہوئی شاخ کون سی شیپ ہے؟ کریسنٹ جس کو آپ کہتے ہیں, جس کے اوپر ہم لڑتے رہتے ہیں. نظر آیا کہ نہیں نظر آیا, نظر آیا کہ نہیں نظر آیا. نہ نظر آئے تو کہتے ہیں چاند کھا گئے, نظر آ جائے تو کہتے ہیں زبردستی چاند کر دیا. کسی حال میں ہم کسی کو خوش نہیں رہنے دیتے. بھائی جو آپ کی اتھارٹی والے لوگ ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر اتھارٹی والا بنا کر بھیج دیا, دین والے لوگ ہیں, خدا کا واسطہ ہے ان کو ان کا کام کرنے دیں. ہمیں عادت ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر جو ہیں وہ لٹرلی کیڑے نکالتے ہیں. بعض لوگ اتنا مذاق اڑاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کے چشمے کے اوپر جو تھا وہ چاند لگا ہوا تھا. بعض لوگ اتنا مذاق بناتے ہیں کہ اچھا ان کی بیگم کے کپڑے نہیں سلے تھے اس لیے ان کو چاند نظر نہیں آیا. دیز آر ریڈیکولس تھنگ. مطلب کمال ہے. مطلب کوئی بندہ مذاق بھی کرے تو کم سے کم دین کے معاملے میں تو مذاق نہ کرے. جو انسان اتنی بڑی اتھارٹی لے کر کھڑا ہے, کبھی آپ اس کے کندھوں کی ذمہ داری کو محسوس تو کریں. آپ کو یہ ذمہ داری دے دی جائے کہ پورے پاکستان میں چاند کا دیکھنا آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, آپ لیڈ کریں گے پوری ٹیم کو, اور اب آپ کی رسپانسبلٹی ہوگی, تو آپ کے اوپر کتنی ذمہ داری ہوگی. اور پھر اس کے بعد آپ پوری ذمہ داری نبھاتے ہوئے کام کریں, اور پھر آپ کے کان پر کانسٹنٹ یہ آوازیں آتی رہیں کہ آپ کی بیگم کے کپڑے نہیں سلے تھے اس لیے آپ کو چاند نظر نہیں آیا, یا آپ کے چشمے کے اوپر جو تھا وہ چاند لگا ہوا تھا. دل دکھے گا نا. مسلمان بے ادب نہیں ہوتے, مسلمان انسلٹ نہیں کرتے. اور ہم تو یہ سیکھ رہے ہیں کانسٹنٹلی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صرف یہ نہیں سکھایا کہ مسلمان کی تکریم کرو, اللہ نے ہمیں سکھایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, تمام انسانوں کی تکریم کرو. اور مسلمان خاص طور پر اپنے بڑوں کی, بزرگوں کی, جو رتبے میں ان سے اعلیٰ ہوں, ان کی عزت اور تکریم کرنے والا ہوتا ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جن کا کنیکشن جو ہے وہ دین کے ساتھ بن رہا ہو, آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں چاند کی مختلف سٹیجز کے بارے میں بات کہہ دی کہ اللہ نے کس طرح سے سورج کے مقابلے میں چاند کو ایک الگ پیٹرن کا رکھا ہے. جیسے سورج کی 365 ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں سن سیٹ اور سن رائز کے, چاند کے اللہ تعالیٰ نے مختلف فیزز رکھ دیے ہیں. ہم نے پچھلی کہانی کے اندر سورج اور چاند کا کمپیریزن دیکھا تھا. سورج کو ہم نے کس سے کمپیئر کیا تھا, یاد ہے؟ جب ہم قریہ والوں کی کہانی دیکھ رہے تھے تو وہاں میں نے ایک ہنٹ آپ کو دیا تھا, اور میں نے کہا تھا آگے یہ بات آئے گی کہ سورج کی مثال اور چاند کی مثال کیسے ہے. سورج کی مثال چلیں, سورج قرآن میں اس ہستی کو سراجم منیرا کہا گیا ہے. سورج کی مثال کس کے ساتھ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 میں آتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, اللہ کی اجازت سے اللہ کے راستے پر بلانے والے, وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور روشن چراغ. سراجم منیرا سورج کو کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے کمپیئر کیا گیا ہے, اور آپ کے صحابہ کو کس سے کمپیئر کیا گیا ہے؟ چاند سے کمپیئر کیا گیا ہے. یہ خوبصورتی آپ کو یہ اسپرچول فینومینا آپ کو اس آیت میں ملتا ہے. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو سورج کی روشنی ہم نے کہا تھا کانسٹنٹ ہوتی ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن سورج نکلا تو وہ آپ کو آدھا نظر آ رہا ہے, اگلے دن نکلا تو وہ آپ کو کریسنٹ مون کی طرح نظر آ رہا ہے, پھر اس کے بعد نکلا تو اب آپ کو جو ہے وہ بالکل فل مون کی طرح نظر آ رہا ہے؟ یا سورج کی روشنی کانسٹنٹ ہوتی ہے؟ سورج کانسٹنٹ ہوتا ہے, بالکل جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کہا جاتا ہے کانسٹنٹ تھا. مومنین کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. جیسے امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے الایمان یزید و ینقص, ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانسٹنٹ سورس آف گائیڈنس تھے, بالکل جیسے سورج کانسٹنٹ سورس آف لائٹ رہا ہے اکراس دا ہیومینٹی.
جب بھی آپ دیکھیں اتنا کانسٹنٹ رہا سورج کا معاملہ, اور سورج کا فائدہ اتنا زیادہ ہیومینٹی نے ہمیشہ دیکھا. سورج نہ ہو تو حرارت زمین سے نہ اٹھے پانی کے اوپر سے اور بادل نہ بنے, بادل نہ ہو تو بارش نہ برسے, بارش نہ ہو تو آپ کا پھل سبزی اناج نہ اگے, یہ نہ اگے تو فیمائن آ جائے, فیمائن آئے تو انسان مر جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ سے تاریخ میں سورج کو, سن گاڈ کو بڑی پریفرنس دی گئی ہمیشہ سے. ہمارا جو سن ڈے ہے اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے نا کیا ہے؟ اب ہم مجبور ہیں ہم سن ڈے کہنے کو اس کو. It was actually a sun god day. It's a short form of sun god day is Sunday now. So ہمیشہ سے آپ نے جتنی بھی رومن مائتھولوجیز ہیں, آپ کی گریک مائتھولوجیز ہیں, آپ اس میں پڑھیں, آپ کو ہمیشہ سن گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ملتا ہے. آج بھی یہ سن گاڈ کا کانسیپٹ بڑا اسٹرانگ ہے بعض ریلیجنس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ بالکل جیسے انسانیت دی ٹریک ہو گئی. ہاں سورج کانسٹنٹ سورس آف لائٹ ضرور ہے, لیکن یہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ نے سورج کو سورس آف لائٹ بنایا, ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورس آف گائیڈنس بنایا, اللہ کی طرف بلانے والے اور سراج منیر, روشن چراغ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج سے کمپیئر کیے گئے تو اب کون تھا جو آپ سے ایلومینیٹ ہو رہا تھا؟ صحابہ, چاند کی طرح وہ آپ سے روشنی کو لے رہے تھے اور اس کو آگے پہنچا رہے تھے. پھر یہاں پر ابھی آپ کو میں نے مفہوم بتایا تھا, تجری لمستقر لہا کا مطلب کیا ہے؟ ایک یہ کہ یہ ہر دن الگ پوائنٹ پر آتا ہے, اور ایک یہ کہ اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے, اس کا جو ایک ڈٹرمنٹ کورس ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس سے مثال جو مفسرین نے لی وہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے کمپیئر کیا گیا اور سورج ایک وقت میں ختم ہو جائے گا, تو اس میں علامت تھی, اس میں نشانی تھی تمام نئے مسلمانوں کے لیے اور صحابہ کے لیے اور قریش کے لیے. وہ بھی سن رہے تھے کہ دیکھو یہ سورس آف لائٹ, یہ سورس آف ہدایت ہمیشہ نہیں رہے گا تمہارے سامنے, یہ چلے جائیں گے دنیا سے, یہ وقتی طور پر یہاں موجود ہیں, تو تم جتنا ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو ان سے فائدہ اٹھا لو. جس طرح فزیکل ورلڈ کو تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور سورج ختم ہو جائے گا, اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہیں. سو ٹیک فل ایڈوانٹیج آف ہم, جتنا لے سکتے ہو. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ ایک بہت بڑی اتھارٹی, عزت والے, علم والے کا باندھا ہوا کیلکولیشن ہے, الٹیمیٹ اتھارٹی کی کیلکولیشن ہے. یعنی جس نے رسول کو بھیجا ہے وہ کون ہے؟ العزیز. جس نے سورج کو قائم کیا ہے وہ کون ہے؟ العزیز. پیچھے العزیز ہم نے پڑھا تھا بالکل شروع میں. قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ العزیز. تو آپ کو کانسٹنٹ سورہ یاسین کے اندر اللہ کے اس نام کی تکرار ملتی ہے, اور جب آپ اللہ کا نام العزیز اور الرحیم موسٹ آف دا ٹائم سنتی ہیں تو یہ آپ کو اللہ کی ہستی کا بیلنس بتاتا ہے. نہ رحمان کی شان رحیمی سے دھوکہ کھانا اور نہ اللہ کی عزت رسپیکٹ کو کم کرتے ہوئے اللہ کے مقام کو اور اس کی اتھارٹی کو نیگلیکٹ کر دینا. کانسٹنٹ آپ کو سورہ یاسین میں یہ چیز ملتی ہے. اللہ نے جس قرآن کو بھیجا ہے, جس تنزیل کو نازل کیا ہے, اسی اللہ العزیز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, اور کب تک رکھا ہے؟ اس کی فائنل اتھارٹی اللہ ہی کے پاس ہے. یہ جو تجری کا لفظ آیا, سورج کا چلنا, اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ذر سے ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے زمین جو ہے وہ اپنے رب سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ہر دن اذن لیتی ہے, حکم لیتی ہے. اسی طرح سے سورج ہر دن نکلنے سے پہلے اللہ کے پاس جا کے اللہ سے اجازت لیتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. یعنی وہ اجازت کس چیز کی لیتا ہے؟ آج نکلوں یا نہ نکلوں. جس دن نہیں نکلے گا تب کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی. تو وہ ہر دن اللہ کے حضور جاتا ہے اور اللہ سے اجازت مانگتا ہے. اب اس بات کو بہت سے مسلمان بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کیسے پاسبل ہے کہ سورج جو ہے وہ ہر دن جائے اور اللہ سے اجازت لے کر آئے. دیکھیں, اگر آپ کی اور میری انڈرسٹینڈنگ میں کوئی قرآن کی بات اور حدیث کی بات نہیں آتی تو ایک اصول اپنے ذہن میں بنا لیں, آپ کی اور میری عقل لمیٹڈ ہے. آپ اور میں ایک سرٹن ڈائمینشن سے آگے سوچ نہیں سکتے ہیں. جو واقعہ معراج ہوا تھا, واقعہ معراج میں جو احادیث بتاتی ہیں
کہ آپ کے کمرے کی جو کنڈی تھی وہ آپ کے واپس آنے تک ہل رہی تھی. سو دنیا میں تو ٹائم گزرا ہی نہیں تھا اور آپ کو آورز اینڈ آورز کے ایکسپیرینس کرا دیا گئے. آپ کو پہلے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا, وہاں سے آپ کو پہلا آسمان, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا آسمان, پھر چوتھا, پھر پانچواں, پھر چھٹا, پھر ساتواں, پھر اللہ سے آپ کا کلام ہوا, اللہ سے آپ کی گفتگو ہوئی, پھر آپ کو جنت اور دوزخ کے نظارے کرائے گئے. دیٹ واز کانسٹنٹ. اس میں تو گھنٹوں کے گھنٹوں لگ گئے. اور آپ کو فرشتوں سے ملاقات کرائی گئی. وہاں پر آپ کی ملاقات جس فرشتے سے بھی ہوئی, آپ کہتے ہیں کہ جو فرشتہ مجھے ملتا تھا وہ مجھے گریٹ کرتا تھا اور مسکراتا تھا, سلام کرتا تھا اور مسکراتا تھا, سوائے ایک فرشتے کے. کون سا فرشتہ تھا؟ جہنم کا دروغہ, دا گارڈ اینجل آف دا ہیل فائر, مالک جس کا نام آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سلام کیا اور اس نے مجھے صرف جواب دیا, مسکرایا نہیں. تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ سب فرشتے مجھے ملے اور انہوں نے مجھے مسکرا کر ویلکم کیا سوائے مالک کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم آتا ہے, حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ جب سے جہنم بنی ہے مالک نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے. آپ اور میں, اور ہم جہنم پہ جوکس بناتے ہیں. وہ فرشتہ ہے جو خود نہیں جل رہا اس آگ میں, اس کو جلنا بھی نہیں ہے اس آگ میں, وہ تو صرف گارڈ فرشتہ ہے. لیکن اس جہنم کی انٹینسٹی, اس آگ کی انٹینسٹی اتنی ہے کہ اس نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم آتا ہے, اگر تمہیں قبروں کی حقیقت معلوم ہو جائے یا جو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اگر تمہیں اس کا ہلکا سا بھی گلمس پتا چل جائے تو تم مسکرانا چھوڑ دو اور تم رو زیادہ. اور ایک حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ تم بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو, اتنا تمہارے اوپر غم طاری ہو جائے. اس لیے کہ جب مردے کو عذاب دیا جاتا ہے تو انسان اور جن کے علاوہ باقی تمام مخلوقات سنتے ہیں, تمام مخلوقات سنتے ہیں. آپ سوچیں ہمارے گھروں کے برابر میں قبرستان ہے. ہمارے بھی تو یہاں کتنے فیز 1 میں 2 قبرستان ہیں, اتنے بڑے بڑے ہیوج. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہر ایک کو قبر کے عذاب سے بچائے. لیکن اگر مردوں کے قبروں میں آوازیں آنا شروع ہو جائیں, ہم رہ سکتے ہیں گھروں میں ایسے؟ اب مردوں کی آواز تو بہت دور کی بات ہے. ایک بہت ہی سائنٹیفک بات اگر میں کروں, آپ کے اپنے جسم کی جو آوازیں ہیں, کبھی کسی کے پیٹ پہ کان, اپنے بچے کے پیٹ پہ کان لگا کے دیکھیں, خاص طور پہ جب 3 بجے کے بعد جب بیچارے کا پیٹ خالی ہو رہا ہو تو وہ بولتا رہتا ہے نا, کانسٹنٹلی بولتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے جسم پہ سائلنسر لگایا ہوا ہے. اگر آپ اسٹیتھوسکوپ لگاتی ہیں اور کوئی اگر اسٹیتھوسکوپ میں ذرا سا بھی کھٹ کرتا ہے تو کیسے آپ کا کان پھٹتا ہے. جو آپ اپنے پورے جسم کے اوپر ذرا اسٹیتھوسکوپ لگا کے دیکھیں, ایون آپ یہاں بھی لگائیں گے نا بازو میں, تو بھی آپ کو کوئی نہ کوئی آواز اپنے کان میں محسوس ہوگی. اللہ کی تو بڑی رحمت ہے. اتنا رحیم رب, اتنا رحمان رب, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی بتائی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اس تک نہ پہنچ سکیں؟ جو کہ ہم عقل مند لوگ ہیں, جو کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمیں ہر چیز کی سمجھ ہے, ہمیں اچھا برا معلوم ہے, ہمارے بچوں کو بھی اچھا برا معلوم ہے. ہمارے بچے کم ہیں, ماں باپ سے پہلے بچے ساری یونیورسٹیز کو اچھی طرح سے کھنگال لیتے ہیں کہ کہاں جانا ہے اور کہاں کیا فائدہ ہوگا, کہاں کتنا اسکالرشپ ملے گا, تاکہ جب ابا کے سامنے لے کر بیٹھوں تو تقریر تو اچھی کر سکوں. کتنی عقل چلتی ہے ان چیزوں میں. اور ایڈمیشن فارمز جو فل کرنے ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے, وہ آسان کام ہے. آج کل کے اماں ابا نہیں فل کر سکتے. میں حقیقت بتا رہی ہوں, جو بچے فل کر لیتے ہیں یونیورسٹیز کے فارمز, اتنے بڑے بڑے 10-10 صفحوں کے ان کو ایسے لکھنے ہوتے ہیں, اتنا کچھ اس کے اندر لکھنا ہوتا ہے. کتنی عقل چلتی ہے. قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا. اتنی عقل چلتی تھی, اتنا آپ کا مینٹل ایکیومن تھا, اتنی بات سمجھ آتی تھی, اتنی سمجھدار تھی, تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اس عقل کو ذرا سا بھی استعمال نہیں کیا. اللہ نے تو آس پاس نشانیاں رکھ دی ہیں. تو اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا ہو کہ سورج جو ہے وہ اللہ کو جا کر اجازت لیتا ہے اور سجدہ کرتا ہے, تو اس کے اندر کوئی آؤٹریجیس بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتا دی ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اللہ قادر علی کل شیء. آپ اور میں تو ایک آنکھ بلنک کرتے ہیں. اگر آپ ایسٹرو فزسسٹ ریالٹیز کو جانتے ہوں, آپ کے اور میرے ایک آنکھ بلنک کرنے میں کتنی گیلیکسیز ختم ہو جاتی ہیں اور کتنی بورن ہو جاتی ہیں. ذرا پڑھیے تو اس کے بارے میں, جو ڈائنامکس ہیں, جو اسپیس ڈائنامکس ہیں, اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو. ایک بلنک آف این آئی, ہم اس وقت آنکھ سے سورج کو دیکھتے ہیں, سورج اپنے سامنے نظر آتا ہے. آپ اس کی ایگزیکٹ پوزیشن نہیں بتا سکتے ہیں کہ سورج یہ سامنے ہی موجود ہے.
आपको और मुझे सूरज की रोशनी 8 मिनट के बाद पहुंचती है, साइंटिफिक फिनोमेना। और फिर हम कहते हैं कि हमें हदीस समझ नहीं आई। कैसे पॉसिबल है हदीस में कि सूरज जाके जो है वो अल्लाह से इजाजत लेगा? अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपकी अक्ल की कमी है, इसको अपनी अक्ल की कमी की हद तक ही रखें। कुरान में आता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने बहुत थोड़ा सा इल्म दिया है। किस पर इतराते हो? कौन सी रिसर्च और थीसिस करके और पीएचडी करके इतराते हो? कौन सी इन्वेंशन करके इतराते हो? कौन सा कुरान का कोर्स करके इतराते हो? वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम तो बहुत कम इल्म दिए गए हो। तकब्बुर से बचो, वरना तकब्बुर तुम्हारे आसपास आगे पीछे उस सद को खड़ा कर देगा जिसके जरिए तुम अल्लाह तक नहीं पहुंच सकोगे। आप कभी बायोग्राफीज पढ़ें जो नॉन मुस्लिम ग्रेट साइंटिस्ट गुजरे, उनकी बायोग्राफीज भी पढ़ें तो अल्लाह उनके मुंह से भी वो जुमले निकलवा चुका है कि जिससे आपको अल्लाह की हकीकत नजर आती है। एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, इनका नाम आता है रिचर्ड फाइनमैन। फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला था और इन्होंने ये कहा था, इन्होंने जब अपनी स्पीच की, जब इनको नोबेल प्राइज मिला तो इनकी स्पीच में एक जुमला था, इन्होंने कहा फिजिक्स इज द एक्सपैंडिंग होराइजन ऑफ आवर इग्नोरेंस। यानी हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं फिजिक्स की फील्ड में उतना हमें अंदाजा होता है कि हमें कुछ नहीं पता। जितना इंसान इल्म में आगे जाता है उतना उसको अंदाजा होता है मैं तो कुछ भी नहीं जानती। दिस इज द माइंडसेट ऑफ एक्चुअल आलिम, जिसको असल में इल्म की पहचान आ जाए। लेकिन फिर भी अगर साइंटिस्ट इतने बड़े बड़े जुमले बोलने के बाद इल्म पर आगे बढ़कर अल्लाह पर ईमान नहीं लाते तो सिर्फ फिर एक ही चीज बैरियर बनती है और वो है तकब्बुर, एरोगेंस। अल्लाह ने कह दिया वशम्सु तजरी लिमुस्तक़िर्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। अल्लाह ने इस कांस्टेंट सूरज को जब तक के लिए रखा है ये अपनी जगह पर रहेगा, उसके बाद अल्लाह ताला इसको ख़त्म कर देगा। वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िल, और हमने कैलकुलेशंस के साथ चांद को स्टेजेस दिए हैं। जैसे हमने सूरज को फिक्स किया है रोशनी के वाइज, चांद को हमने मुख्तलिफ स्टेजेस और मरहलों में डिवाइड कर दिया है। कुरान में आता है लिनुसब्बित बिही फुआदक, ताकि हम इसके जरिए जमा दें आपके दिल को। ये किसके लिए आया है? लिनुसब्बित बिही फुआदक, ये काफ की ज़मीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा रही है। इसीलिए मुफस्सरीन कहते हैं कि आपका ईमान कांस्टेंट था, आपकी इस्तिकामत कांस्टेंट थी, आपकी स्पिरिचुअलिटी कांस्टेंट थी। आपकी और मेरी तरह नहीं, एक दिन बहुत अच्छा रोजा, एक दिन रोते हुए रोजा, एक दिन बहुत अच्छी तरावी, एक दिन आंखों के शटर गिरते गिरते तरावी। आंखों के शटर गिरते नींद से, पता नहीं चलता कि 2 पढ़ी कि 6 पढ़ ली। फिर कहते हैं या अल्लाह क्या करूं, दोबारा वजू करके आती हूँ। आती है ना कभी कभी इतनी नींद, सारी बात है अपनी दोपहर की नींद की कुर्बानी दे के यहाँ आके बैठ रही हैं। मोमिन के साथ ये मामला होता है, सहाबा के साथ भी होता था। कभी ईमान बहुत अच्छा, कभी ईमान के बहुत अच्छे दिन, कभी ईमान के बहुत कमजोर दिन। मोमिन का ईमान कांस्टेंट नहीं होता। इसीलिए कहा हत्ता आदा कल उर्जून अल कदीम, कभी कभी ये इतना बारीक हो जाता है कि बिल्कुल एक पुरानी शाख की तरह, ड्राई ट्विग की तरह बारीक हो जाता है। इसमें स्कॉलर्स ने कहा कि इसमें चांद और सूरज की कैलकुलेशंस के साथ साथ एक और स्पिरिचुअल साइन मौजूद है, और वो ये है कि उम्मत पर कभी ऐसा वक्त आएगा कि उम्मत फुल मून की तरह ब्लॉसम कर रही होगी, और कभी उम्मत पर ऐसा वक्त आएगा कि इट विल बी ऑलमोस्ट डार्क। कभी ऐसा होता है ना, आखिरी तारीखों में चांद गायब हो जाता है, नजर नहीं आता। जब उसको फर्स्ट के लिए अपीयर होना होता है तो आखिर की 28, 29, 27 में चांद गायब हो जाता है, नजर नहीं आता। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि उम्मत पर भी ये वक्त आता है कि जब उम्मत बेयरली किसी रोशनी के साथ होती है, यानी वो कमजोरी की अलामत में होती है। मगर इस मौके पर मुसलमानों को डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब चांद गायब होता है तो दोबारा रोशन होने के लिए गायब होता है, और फिर जब उसमें रोशनी आना शुरू होती है तो वो उसको पूरे फुल मून के ऊपर लेकर चली जाती है। तो इसके अंदर निशानी है मुसलमान हिम्मत के साथ इस दीन को थामे रहें। अगर आज तुम कमजोर हो, दिस टू शैल पास, इंशाल्लाह ये ईमान की ताकत, ये उम्मत की ताकत दोबारा सामने आएगी, ये रोशन होगी। बिल्कुल जैसे पहला चांद, पहली तारीख का चांद बारीक होता है और 14वीं तारीख तक वो कितना बेहतरीन तरीके से नजर आने वाला हो जाता है। बाज़ स्कॉलर्स ने सूरत यासीन की
دو آیتوں کے درمیان میں کمپیریزن بڑا خوبصورت کیا. انہوں نے کہا وہ جو آیت آئی تھی خشی الرحمن بالغیب، ایک وہ انسان ہے جو دل میں یا غیب میں رحمان کا خوف رکھتا ہے. وہاں ہم نے اسپرچویلٹی کے 3 سٹیجز ڈسکس کیا تھے. ایک یہ کہ ایمان دل میں احساس ہو جائے کہ ہاں اللہ کی بات، اللہ کا حکم، اللہ کی دی ہوئی شریعت سچ ہے، ابھی چھپا ہوا ہے. دوسرا کیا تھا؟ چھپ کے عبادت کرنے والا. اور تیسرا کیا تھا؟ ڈنکے کی چوٹ پر آؤٹ لاؤڈ اپنے اسلام کا اظہار کرنا. خشی الرحمن بالغیب از لائک جو کہ ابھی پہلے دن کا چاند ہے، ڈرتے ڈرتے دین کے راستے پہ چلنے والا. اور جب فل مون آتا ہے تو وہ مثال آپ کو سورت یاسین میں دوسرے حصے کی کہانی میں ملتی ہے. وہ جو رجل تھا وجاء من اقصى المدینۃ یسعی، اب اس کی اسپرچویلٹی کا لیول تیسرے لیول پر آ گیا، جو کہ کنوکشن کے ساتھ عمل کر بھی رہا ہے اور معاشرے کو سیدھا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. تو جو یاد رکھیں، جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد ان کے ساتھ ضرور کرتے ہیں. یہ رائز اور فال، یہ چڑھنا اترنا سورج اور چاند کی مثال کے ساتھ مسلمان امت کے لیے موجود ہے. اب اس سے تو پتہ چل گیا ہمیں اس اسپرچل ٹروتھ سے کہ ایک وقت آئے گا امت دوبارہ کھڑی ہوگی. اس وقت امت کا کیا حال ہے؟ اس وقت امت شاخ کے برابر بھی نظر نہیں لگ رہا، غائب بھی ہے آلموسٹ. چلیں بی آپٹمسٹک، شاخ کے برابر ہے. اب آپ نے سن لیا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ امت فل مون کی طرح ہو جائے گی. فل مون جو کہ پھر پورے اندھیری رات میں بھی چاہے دنیا میں کتنے بھی گناہ ہوں گے، چاہے دنیا میں کتنی بھی ناانصافی ہوگی، اس امت کی روشنی انشاءاللہ آس پاس کی چیزوں کو، حقیقتوں کو منور کر رہی ہوگی. یہ خواب ہم نے دیکھ لیا بیٹھ کے یہاں پہ. آپ نے یہ آیت پڑھ لی، آپ نے کہا ہاں دیکھنا انشاءاللہ ایک دن پوری دنیا پر مسلمان حکومت کریں گے، سپر پاور بن جائیں گے. اب انتظار کرتے رہیں اس وقت کا. کیا کریں؟ دیکھیں وہ وقت تو مجھے اور آپ کو نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا واللہ عالم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر گھر سے اسلام کا کلمہ بلند ہوگا. اب وہ ہر گھر سے اسلام کا کلمہ بلند ہوگا، اس کی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں، لیکن وہ وقت آپ اور میں ایکسپیرینس کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ تو مجھے اور آپ کو نہیں پتا. اس وقت کی پوزیشن کیا ہے؟ میں کیسے اس امت کو ایک ٹوگ سے فل مون بنانے کی طرف اپنا حصہ ڈال سکتی ہوں، بالکل اس رجل کی طرح جس نے زیرو ریسورسز کے باوجود اپنے زمانے میں موجود رسولوں کی بہترین مدد کی. آپ جہاں بھی ہیں، آپ مجھے نہ دیکھیں، میں آپ کو نہ دیکھوں. ہاں پسندیدہ یہ ضرور ہے احادیث کے علم کے مطابق کہ آپ دین میں آگے بڑھنے والوں کو ضرور رول ماڈل بنائیے، تاکہ آپ کو اپنی کم علمی، کم جو عمل ہے وہ کافی نہ لگے. بہتر ہے کہ آپ ان کو رول ماڈل بنائیں جو دین میں دوڑ رہے ہیں. دس از بیسٹ. لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سامنے والا کوئی دین پہ چلتا ہوا نظر آتا ہے، آپ آٹومیٹک نوشن لیتی ہیں یہ ہیں ہی زیادہ طاقتور مجھ سے، ان میں زیادہ اسٹیمنا ہے، ان کی فیملی سپورٹیو ہے. اور جب آپ اتنے سارے 4-5 ایکسکیوزز سوچتی ہیں تو گھر جاتے جاتے ساتھ آپ کہتی ہیں میں اپنے گھر میں ایسی ہی اچھی ہوں، بس قرآن کی کلاس اٹینڈ کر لی نا کافی ہے. اس لیے بہتر ہے آپ مجھے نہ دیکھیں اور میں آپ کو نہ دیکھوں. آپ اس وقت ایمان کے جس بھی لیول پر ہیں اللہ سے سچے دل سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے رمضان میں اس ایمان میں 10 درجے بڑھا کے نکالیے. ابھی سٹیپ لیں کوئی، اور اس کے لیے رمضان سے باہر نکلنے کے لیے آخری عشرے کا انتظار نہیں کرنا، شوال کے چاند کا انتظار نہیں کرنا کہ جب شوال کا چاند نظر آئے گا آٹومیٹک میرے ایمان کے 10 درجے بڑھ جائیں گے. آبویسلی میں نے 18 دن جا کے قرآن بھی تو سنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ 18 دن یہاں سے سنیں گے، پھر اس کے بعد آپ باقی جا کے پاس 12 دن ہوں گے جو آپ کے آس پاس اویلیبلٹی ہوگی آپ ان کو بھی سنیں گی. ہم نے تو مجبوری میں یہاں 18 دن رکھا ہے اس لیے کہ مجھے ایک دوسری جگہ ایک پروگرام کرنا تھا، ورنہ میری آپ کو یہی نصیحت ہوگی کہ یہاں 18 دن مکمل ہو جائیں. آپ قرآن مت بند کیجیے گا، اس تدبر کے عمل کو بند مت کیجیے گا. جو آپ کے گھر کے آس پاس کلاس ہو رہی ہے پلیز اس کو جوائن کیجیے گا، اس لیے کہ یہ مہینہ میکسیمم قرآن کے ساتھ وقت گزارنے والا ہے. یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور مختلف لوگوں کو، مختلف سپیکرز کو سنیے، اس سے انسان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ویژن بلند ہوتا ہے، انسان کو مختلف اینگل سمجھ آتے ہیں. ہاں بہتر ہوتا ہے ایک کمپلیٹ چنک آپ نے ایک سپیکر سے سن لیا تاکہ آپ کو کلیئرٹی اس پورشن کی مل گئی. آئی ایم شیور آپ جب بھی سورہ یاسین کی آیات اب پڑھیں گی
آپ کے ذہن میں بیک گراؤنڈ میں باتیں گھومیں گی ضرور, مفہوم سمجھ ضرور آئے گا انشاءاللہ. تو یہاں پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے. آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ ہم آج سے اپنے ایمان کے اس لیول کو بڑھا لیں جہاں میں صبح تھی. اب اس کے لیے آپ نے کون سا قدم اٹھانا ہے, اٹس اپ ٹو یو. ایک دوسرے کا انتظار نہیں کرنا, بس ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں آگے بڑھانے کے لیے انکریج کرنا ہے. آگے آیت نمبر 40 آ رہی ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج کا یہ کام نہیں ہے, یعنی سورج کے لیے یہ اپروپریٹ نہیں ہے. ینبغی مناسب نہیں ہے, اپروپریٹ نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا کر پکڑ لے. سورج کا یہ کام نہیں ہے کہ چاند والی رسپانسبلٹی کو تھام لے, یعنی سورج کی اپنی جاب ہے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, اور نہ رات دن سے آگے جا سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور سب کے سب اپنے اپنے آربٹ میں یا آربٹ میں فلوٹ کر رہے ہیں. یہاں بتا دیا سورج کا اپنا کام ہے, سورج کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, چاند کی اپنی جاب ہے. سورج کو چاند کی ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس آیت سے اسپرچل فیکٹ پتہ چل رہا ہے. اب تو الحمدللہ آپ لوگوں کو کافی کچھ پتہ چل رہا ہے. کیا پتہ چل رہا ہے؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آیت کہہ رہی ہے کہ سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کو کیچ اپ کر لے, اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذمہ داری ہے, صحابہ کی اپنی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ طریقہ کار اپلائی نہیں کریں گے جو صحابہ کو دیے گئے ہیں, جو ذمہ داری ان کی ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی, ایک کی وجہ سے دوسرا انسگنیفیکنٹ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام ہے, صحابہ کا اپنا مقام ہے. ایک کی وجہ سے دوسرا انسگنیفیکنٹ نہیں ہوتا. اسی پوائنٹ پر جب ایک رسول اور باقی فالوورز, ان میں کمپیریزن کر کے بھی کہہ دیا کہ ایک کی وجہ سے دوسرا انسگنیفیکنٹ نہیں ہوتا, تو کیسے اللہ تعالیٰ دو رسولوں میں موازنہ کرا سکتے تھے؟ کوئی بھی ایک رسول دوسرے کے سے بڑھ کر کیسے نہیں ہو سکتا. صرف ہم نے بات کی تھی تفضیل ہو سکتی ہے, ورنہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے, ہر ایک کی اپنی جاب تھی, ہر ایک کی اپنی ذمہ داری تھی. اور ہم یہ پیچھے اسی صورت میں بھی پڑھ آئے, 3 رسول موجود تھے قریہ میں, 3 کی موجودگی میں بھی ایک امتی نے, ایک فالوور نے اپنی ذمہ داری نبھائی. یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے, ہر ایک کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. اللہ نے واضح کر دیا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. جو سورج کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل کمپیئر کی جا رہی ہے, وہ کیوں کمپیئر کی جا رہی ہے؟ اسکالرز نے اس کی دلیل بھی دی ہے, اپنی مرضی سے نہیں کر رہے. ایک, سورۃ احزاب کی آیت نمبر 46 میں آپ کو سراجن منیرہ کہا گیا تھا. دوسرا, اسی صورت میں سورت یاسین میں آگے آیت نمبر 69 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول کے لیے کہا گیا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا اور ان کو یہ سوٹ بھی نہیں کرتا. یہی لفظ ینبغی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت نمبر 69 میں آیا ہے, یہی لفظ یہاں سورج کے لیے آیا ہے. اس سے امام قرطبی, اس سے ابن جریر, ان سب نے یہ بات منشن کی کہ یہ جو مقام ہے آیت نمبر 69 کا, یہ واضح کر رہا ہے کہ پیچھے سورت یاسین میں جب جب سورج کا ذکر ہوا ہے اور وہاں ینبغی کا لفظ آیا ہے, اس کا کنیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیویلپ کیا گیا ہے. دس از اے لنگوسٹک دلیل کہ سورج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیئر کیا گیا ہے. قرآن کی آیات کا اسلوب آپ کو یہ اور بھی صورتوں میں ملتا ہے. ایک ہی صورت کے اندر کوئی نیا لفظ لایا جاتا ہے اور پھر اس کو آگے کہیں اور لایا جاتا ہے, جسٹ ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس, جسٹ ٹو میک اے لنگوسٹک کنیکشن. یہ آپ کو خوبصورتی ملتی ہے. امام رازی کی تفسیر اگر آپ پڑھیں یا اگر محمود زمخشری کی تفسیر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو اس طرح کے کنیکشنز بہت خوبصورتی سے مل جاتے ہیں. سورج کے لیے بتا دیا کہ سورج کانسٹنٹ سورس آف لائٹ ہے, چاند سورج سے ریفلیکشن لیتا ہے, اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی پریزنس سے ہی اللہ نے جو ان کے اوپر نور قرآن نازل کیا, ان کی وجہ سے ہی صحابہ نے ظلمات کے اندر اس ہدایت کو تھام لیا. تو ایک بہت بڑا اس کے اندر جو دلیل ہے وہ موجود ہے. ہاں ایک بات یاد رکھیں, جب ہم یہ مستقل پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا اپنا مقام تھا, رسول اللہ کا اور صحابہ کا اپنا مقام ہے,
تو اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ ایک ہی مقام جیسے ہو گئے. یقیناً نو کمپیریزن بٹوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ, نو کمپیریزن. جیسے سورج اور چاند کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. سورج اور چاند کا کوئی کمپیریزن ہے؟ آپ کسی کو سمجھا رہی ہوں, آپ کہیں کہ دیکھیں رسول اللہ کا اپنا مقام تھا, صحابہ کا اپنا مقام تھا, دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی تھی, دونوں اپنے اپنے مقام پر تھے, کوئی ایک دوسرے کی وجہ سے انسگنیفیکنٹ نہیں ہو رہا تھا. اب آپ سے کہیں نعوذ باللہ, لوگوں کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے بات میں سے بات نکالنے کا. وہ کہیں نعوذ باللہ, آپ نے اللہ کے رسول, کہاں اللہ کے رسول, کہاں انسان صحابہ, آپ نے ان کے ساتھ ملا دیا. آپ کہیں نہیں, بالکل بھی نہیں ملایا. ہم نے کہا ان کا اپنا مقام اور صحابہ کا اپنا مقام, بالکل جیسے سورج کا چاند سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلہ نہیں تھا اسپرچویلٹی پوائنٹ آف ویو سے, اخلاق پوائنٹ آف ویو سے اور پرسنالٹی پوائنٹ آف ویو سے صحابہ کرام سے.